السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہمیں اس کام کو کرنے کی اور اس کام کو شروع کرنے کی۔ کتاب ریاض الصالحین کیوں منتخب کی، کیا مقصد تھا اس کا، یا یہ اعراب الحدیث کیوں کی جا رہی ہے، تھوڑا سا پہلے اس کا اپنی طرف سے بتا دوں، پھر انشاءاللہ ہلکا سا کتاب کے مصنف کا تعارف، اس کے بعد پھر ہم پہلی حدیث کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اصل میں جو میرے دل میں شوق تو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی عربی سے ہی رہا، اور میرا کسی عربی کے ساتھ کوئی اتنا کبھی مجھے شوق پیدا نہیں ہوا، نہ بولنے کا اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ، بس دینی کتابوں کے ساتھ اگر میری عربی سیکھنے کا شوق رہا تو بس یہیں تک رہا ہمیشہ۔ میرے دل میں ایک بار بات آئی تھی کہ جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارا ایمان و یقین ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ یہ ہم خوش قسمت ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہم ان الفاظ کو ادا کر سکتے ہیں۔ ہم ان امتوں کی طرح نہیں ہیں کہ جن کو کتابیں دی گئیں اور وہ پڑھ نہیں سکتے تھے وہ اس کو یاد نہیں کر سکتے تھے، تو یہ تو اللہ کا اس امت پر احسان ہے۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ ہیں، اور جو احادیث مبارکہ ہیں وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے ہیں، جو ہم تک پہنچائے گئے ہیں۔ ان الفاظ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا ہونے کا یقین اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ صحابہ جب احادیث کو نقل کرتے تھے تو جس بات میں ان کو شک ہوتا تھا اس شک کا بھی وہ اظہار کر سکتے تھے کہ شاید یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا۔ یہ بات اس طرح کی صحابہ کی ایمانداری پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو پہنچانے میں کتنے ایماندار تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے کلام کی بھی حفاظت کی ہے، اپنے نبی کی بات کی بھی حفاظت کی ہے۔ ریاض الصالحین ہی کیوں منتخب کی؟ ریاض الصالحین احادیث کی ایک تو کتابیں احادیث کی صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ تقریباً 10 ہیں جو صحیح بہترین کتابوں میں آتی ہیں، جن کے اندر صحیح احادیث کثرت سے پائی جاتی ہیں، یعنی ضعیف بہت کم ہے۔ ریاض الصالحین ان کتابوں میں سے ہے جو مختصر لکھی گئی ہیں، جن میں احادیث کے مختلف موضوعات کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ امت کے ہر آدمی کو فائدہ ہو۔ دیکھیے اب صحیح بخاری ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، صحیح مسلم ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ پڑھنے بھی بیٹھے گا تو اس کے لیے اس کو عمل کے حساب سے پڑھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو امت کے ہر فرد کے لیے جیسے قرآن مجید ہر آدمی پڑھتا ہے، اب ایسے اس کے لیے کوئی حدیث کی کتاب بھی ہونی چاہیے تھی۔ اس میں جو سب سے بیسٹ کتاب ہے، سب سے بہترین ہے، ضعیف حدیث سے دور ہے، وہ ہے ریاض الصالحین۔ یہ کتاب میں نے اس لیے منتخب کی، اور یہ ہر جگہ ہی، ہر طبقے میں ہی قابل قبول ہے، کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ اس میں یہ حدیث ہے اور وہ حدیث ہے۔ تو اس لیے ریاض الصالحین منتخب کی۔ اس کے اعراب کرنے کا کیوں ارادہ کیا؟ اعراب اس لیے کرنے کا ارادہ کیا، یہ ڈائریکٹ بھی شیئر کی جا سکتی تھی، تاکہ ہماری عربی زبان کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو ہم عربی میں سمجھیں، تاکہ جب ہمارے سامنے حدیث عربی میں پڑھی جائے تو ہم اس کو سمجھ جائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اردو کی طرف جائیں۔ اور وہی بات جو قرآن مجید میں ہے کہ عربی آنے سے آپ کو تفسیر کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں رہتی، وہ حدیث خود اپنی تفسیر کر جاتی ہے۔
کہ اس میں یہ باتیں ایسے کیوں ہو رہی ہیں، انداز بیان بتا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے فصیح و بلیغ انسان تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی معجزہ عطا کیا کہ بلاغت و فصاحت میں بھی آپ کے مقابلے میں نہ کوئی شاعر ہے، نہ کوئی زبان کا ماہر، کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو امی تھے اور نہ وہ آپ شاعروں کی محفلوں میں بیٹھنے والے تھے، نہ آپ یہ لغویوں کی محفلوں میں بیٹھنے والے تھے، لیکن پھر اللہ نے آپ کی زبان مبارک سے وہ خزانے جاری کیے کہ ایک ایک حدیث پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ریاض الصالحین کا انتخاب کیا کہ آسان سے مراد یہ ہے کہ وہ احادیث ہیں جو ہر آدمی کو اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ ابواب میں تقسیم ہے کتاب۔ اب ذرا ہم اسی مصنف کی طرف دیکھتے ہیں۔ مصنف کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ان کا نام تھا ابو زکریا یحییٰ بن شرف الحضمی النووی الشافعی۔ شافعی تھے مذہب کے حساب سے، مسلک کے حساب سے۔ ابو زکریا ان کی کنیت تھی اور نام ان کا تھا یحییٰ، والد کا نام تھا شرف۔ ان کی پیدائش ہو رہی ہے جناب 631 ہجری میں، اور جو عیسوی اس حساب سے 1233 میں، یعنی 631 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کا جو علاقہ تھا وہ نوا تھا، حوران، یہ بلاد الشام میں، یعنی شام میں یہ جگہ واقع ہے نوا، اسی سے پھر ان کا نام نووی پڑا۔ اور حوران یعنی یہ اس پورے جیسے منطقہ ہوتا ہے، جیسے ایک ضلع ہوتا ہے، تحصیل ہوتی ہے، اس طرح نوا ایک اس کے اندر چھوٹا سا علاقہ، تو وہاں یہ پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کی وفات ہو رہی ہے جناب 676 ہجری میں، 1277 عیسوی میں، 45 سال کی عمر میں۔ آپ غور کریں، 45 سال جوانی کی عمر ہوتی ہے، یعنی ناٹ نوجوان، یعنی ایک ادھیڑ عمر، جیسے کہل کہتے ہیں 40 سال کے بعد جو ہوتا ہے، تو وہ تو ابھی تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے 40 کے بعد ایک نئی، تو اس عمر کے شروع ہوتے ہی ان کی وفات ہو گئی ہے۔ یقین کریں بندہ حیران ہو جاتا ہے، 45 سال کی عمر میں اتنی کتابیں، اتنی شروحات، اتنی تشریح، اتنا کچھ لکھ ڈالا، سبحان اللہ۔ ان کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم 45 سال میں وہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں ساری، جو انہوں نے اس دور میں، جب نہ پین کی آسانی، نہ لائٹ کی آسانی، نہ پیپروں کی آسانی، اتنی کتابیں لکھ ڈالی تھی۔ ان میں سے تو یہ ہم ایک چن رہے ہیں نا، ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کی ایک اور کتاب ہے کتاب الاذکار، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا۔ تو یہ جناب ان کا مصنف کا مختصر تعارف ہے۔ مختصر، یہ تو بہت شارٹ، میں نے صرف ان کا نام پتہ بتایا ہے، ورنہ تو 2 گھنٹے کا لیکچر چاہیے ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے۔ ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی ان کا عام مشہور، 40 نووی بھی انہی کی 40 احادیث اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف ہے۔ اس کے بعد جو احادیث ہیں، ان کی جو تقسیم ہے وہ ابواب کے لحاظ سے کی گئی ہے، باب کے لحاظ سے، یعنی اس کے اندر چیپٹرز ہیں، تو ان چیپٹرز کی وجہ سے ان کو نام دیے گئے ہیں۔ جی تو زویا آئیے ذرا۔ جی استاد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زویا پڑھیں ذرا، کیا لکھا ہوا ہے، باب کا نام اچھی طرح پڑھیے گا۔ جی، باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزة والخفیة۔ والخفیہ، تو یہ پہلے چیپٹر کا نام ہے، باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزة والخفیة۔ اب ذرا ہم اس کے اعراب دیکھ لیتے ہیں، اس کا کیا اعراب ہے۔ زویا، باب الاخلاص کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے۔ کیا میننگ بنے گا اس کا؟ اخلاص کا باب۔ اخلاص کا باب۔ و احضار النیت، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ احضاری مجرور کیوں ہے؟ احضاری یہ عطف ہو رہا ہے، باب مضاف الیہ ہو رہا ہے، یہ دوسرا باب کا۔ ہاں جی، یعنی یہ اصل میں الاخلاصی مضاف الیہ نمبر 1، جی، اور احضار النیتی یہ مضاف الیہ نمبر 2، 2 کس کا؟ اس کا، باب کا۔ اس جی باب کا، یعنی یہ ایک ہو گیا، اور یہ آگے اس کے پھر جو 2 پورشنز ہیں، تو احضار النیتی،
اخلاص اور احضار کون سے ابواب سے ہیں؟ یہ باب افعال سے ہیں. افعال. افعال سے ہیں. اخلصا جی. یخلصو یعنی کسی چیز کو کیا کر لینا؟ خالص کر لینا. خالص. اور یہ احضار کیا بنے گا مصدر اس کا؟ جی. احضر یحضر. نہیں مصدر احضار باب فعال سے. جی. جی. احضر یحضر یعنی کسی چیز کو حاضر کرنا. اوکے. جی. حاضرہ حاضر ہونا لازم، اور احضرہ کسی چیز کو احضر کرنا. یعنی میں کہوں احضرت الطعام، میں نے کیا کیا؟ کھانا حاضر کیا، ہاں. میں کھانا لے کر آیا. اور حضر الطعام کھانا حاضر ہو گیا، کھانا آ گیا. صحیح ہے؟ جی. پتہ چلا؟ جی. اوکے. سو باب الاخلاصی، اخلاص کا باب. اور کیا ہے؟ وہ باب احضار النیتی، نیت کو حاضر کرنے کا باب. کب؟ جی. فی جمیع الاعمال. اب یہ جمیع الاعمال کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے ٹھیک ہے. یہ اقوالی اور احوالی مجرور کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہیں جمیعی کے. ویری گڈ. یعنی دوسری. ایک مضاف الیہ، دو مضاف الیہ، تین مضاف الیہ، یعنی تمام جی. اعمال اور اقوال اور احوال میں. اچھا اب دیکھیں، یہ البارزتی واحد مؤنث آیا ہے، اور جی. والخفیتی یہ بھی واحد مؤنث آیا ہے. یہ بارز کا صفت ہے. مطلب ہوتا ہے ظاہر، جی. اور خفیہ ہوتا ہے چھپا ہوا، ہڈن. صحیح ہے؟ جی. اب جی یہ استاد. دونوں صفات ہیں. یہ صفت نمبر 1 ہے، اور یہ کیا ہے؟ صفت نمبر 2. کن کی؟ دو. ان تینوں موصوف کی. یہ موصوف نمبر 1، موصوف 2، یہ موصوف 3. اچھا اب جی. یہ پوری بات ایک ناقص بات ہے. صحیح ہے؟ جی. یہ ہے، یہ جتنے بھی جو چیپٹرز کے نام ہوتے ہیں نا، یہ سارے ناقص ہوتے ہیں، کوئی پیچھے محذوف ہوتا ہے. تو یہ علماء کہتے ہیں کہ جی هذا باب الاخلاص وحضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ. یہ ہے اخلاص اور نیت کے حاضر ہونے کا باب، تمام اعمال، تمام چھپے ہوئے اور ظاہر اعمال، اقوال اور احوال کا. صحیح ہے؟ جی. جی استاد. سمپلی پھر اس کو باب الاخلاص کہا جاتا ہے، سادہ جو بالکل یعنی شارٹ ہوگا نا. کون سا باب ہے جی؟ باب الاخلاص چل رہا ہے. ٹھیک ہے، جی. لیکن مصنف نے یہ پورا اس کا نام رکھا تھا. اب ہم حدیث کی طرف بڑھیں گے، تو اب یہ یاد رہے کہ حدیث مبارکہ کی پوری ایک چین ہوتی ہے، اور اس چین میں پڑھیں، حدیث پڑھیں. جی. وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال. عمر ابنی. جی. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الی ما ہاجر الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی، تو یہ ہے حدیث پہلی. اب جتنے بھی حدیث لکھنے والے ہیں، تشریحات لکھنے والے ہیں، وہ سب اس حدیث سے اپنی کتابوں کی ابتدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جی. یہ حدیث بھی، اس حدیث سے ابتدا کرنے کا مصنف کا بہت بڑا مقصد تھا. پہلے ہم اس حدیث کے ترجمے یا تشریح یا اعراب کی طرف جائیں تو آپ صاحب اور میں، ہم اپنی نیت کی اصلاح کر لیں. انما الاعمال بالنیات اس حدیث میں ہے، جو بھی ہم ایکسپلین کریں گے کہ ہم یہ حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں. پہلا مقصد، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا. دوسری بات، ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس پر عمل کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں. یعنی ہم جو حدیث پڑھیں، یہاں جو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اس کو تلاش کریں، اس کی کمی ہو تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تیسری چیز، پھر ہمیں
ان अहादीस से जो पैगाम हासिल होना है वो दूसरों तक भी पहुंचाना है, वो आपने अपने स्टेटस पर डालना है, अपनी फैमिली में जहां जहां आपकी रीच हो, अपने सोशल मीडिया पर। आजकल तो दावत के दरवाजे हर आदमी के लिए खुले हैं। तो खवातीन कहती हैं ना जी हम दावत नहीं क्यों नहीं कर सकती, आप जरा बनाएं फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, लगाएं, उस पर हदीस लगाएं, अकवाल लगाएं, अल्लाह के करें आप दावत। ये दावत ही है, दावत के कई तरीके हैं। हर दावत हर दौर में जिद्दत इख्तियार करती रही है, अंदाज मुख्तलिफ होते रहे हैं। तो कोई ये कहे कि जी मैं घर बैठ के दावत नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते भाई आप? मैं नहीं बैठा एक कमरे के अंदर, ये क्या दावत नहीं हो रही है? 2000 5000 लोग जो सुनेंगे, क्या ये दावत नहीं है? अगर मैं आज ये हदीस अपलोड करूंगा, इसको 100 लोग सुनेंगे, क्या ये दावत नहीं है? जब चैनल की ये वीडियोस यूट्यूब जो है वो रिकमेंड करता है दूसरी जगहों पर, तो जो लोग देखते हैं उसको क्लिक करते हैं, ये दावत नहीं है? अब यूट्यूब भी इसमें पोर्शन बन रहा है दावत में, वो रिकमेंड कर रहा है। हाँ, लेकिन उसको अजर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो आज इस हदीस से ही पता चल जाएगा। सो ये हमारे हदीस के तीन मकसद हैं। एक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को समझना, जानना कि आपने क्या फरमाया। दूसरा, उसको अमल के अंदर लाने की कोशिश की नीयत करना। तीसरा, उससे उसको आगे पहुंचाना। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप या मैं, हम अहादीस इसलिए पढ़ना या सुनना या सीखना चाहते हैं कि हम दूसरों को जेर करें बैठ के, हम दूसरों को रिवायात की मार मारें कि फलां रिवायत ऐसे है, तुम यूं क्यों कह रहे हो। नहीं नहीं, हमारा ये मकसद नहीं है। यानी अहादीस को या कुरान की आयत को लड़ाई झगड़े का सबब बनाना या लोगों पे बर्तरी जाहिर करने का सबब बनाना, ये तमाम सुन्निया है, बुरी नीयत है। इस ऐसी नीयत नहीं, नीयत पाक और अल्लाह ताला से फिर अजर की उम्मीद रखना। अब देखें, हम यहाँ ये हदीस करेंगे, कितनी बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, कितनी बार कहेंगे रदी अल्लाह अन्हु व रदी अल्लाह अन्हुम। सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की। इसीलिए उलमा हदीस ही कहते हैं कि वो गुमान करते हैं कि रोजे क़यामत जो सबसे ज्यादा दुरूद भेजने वाले होंगे वो लोग होंगे जो हदीसें पढ़ते हैं, जो हदीस पढ़ते हैं। उन लोगों में वो लोग होंगे जिनको खास लिबास पहनाया जाएगा, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुरूद भेजने वाले होंगे। उनमें कसरत उनकी लोगों की होगी जो कसरत से अहादीस पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी देखिए, हमने हदीस शुरू की तो हमने 3 4 बार तो कह लिया, और हम बार बार भी कहेंगे, और ये आगे तो सिलसिला बढ़ता जाएगा। अच्छा, कलर कोडिंग का यहाँ पे एक मकसद है। कलर कोडिंग, ये ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये होगी ये हदीस, यानी जो उसके रावी हैं, जो उनकी सनद है, उसको सनद कहते हैं। नीचे को मतन कहते हैं, पूरा ये उसका मतन है। उस मतन में मैंने 2 कलर रखे हैं, एक है ग्रीन कलर और एक है ये रेड कलर जो आप देख रहे हैं। ग्रीन कलर जब भी हदीस में होगा, इसका मतलब ये कौल सहाबी का है, यानी ये एक सहाबी ने बात की है। यानी अब काला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु, ठीक है, ये यकूलु भी बस उसमें शामिल होना चाहिए। तो ये क्या है? सहाबी का कौल है, यानी सहाबी ने कोई बात बीच में फरमाई होगी तो वो ग्रीन कलर से मैं करूंगा। और ये जो बाकी कलर होगा, ये वही बात होगी जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई होगी, तो वो इस कलर में होगी। लेकिन जब हम आगे हदीस को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो फिर ये कलर्स नहीं होंगे, फिर हम वही ब्लैक को लेकर आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि अब मजीद इसमें हमारे सामने क्या आता है। इराबुल हदीस क्या है? तो काला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा जोया एक्सप्लेन करें इस हिस्से को। जी उस्ताद। क़ाल का फ़ाइल हुआ जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ जा रहा है। समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसका मक़ूला है। समिअतु में अना फ़ाइल है और रसूलुल्लाह ये मफ़ऊल है। ठीक है, आना फाइल है, और रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह, रसूला मंसूब क्यों है? क्योंकि ये मफ़ऊल है। क्योंकि मफूल है। काला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम, क्या तर्जुमा हुआ इस बात का? वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु उन्होंने अलैहि वसल्लम को फरमाया, सुना। फरमाते हैं कैसे? काला फेल माजी या मुजारे? जी, उन्होंने माजी। जी, जी, उन्होंने फरमाया, उन्होंने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना। सुना, वेरी गुड। अब कैसे सुना? वो आ रहा है यकूलू। अब यकूलू कौन सा जी, फेल है? ये फ़ेल मुज़ारे है। मादा क्या है?
قاف واو لام काफ वाव बाबे और नून से। लाम। यकूलू का फाइल क्या है? यकूलु का फ़ाइल हुआ जो कि रसूल अल्लाह की तरफ राजे है। वेरी गुड। सो अब यकूलू का इस जुमले में क्या मकाम हुआ? ये हाल है रसूल रसूल वेरी अल्लाह गुड, का। ये हाल है मफऊल का। तो यानी रसूल अल्लाह जुल हाल है, यानी किस जी हाल में? काला समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। अब इस काला जी का मकूला, ये पूरी बात, ठीक है, ये जो जी पहला काला है, इस पूरे काला का जो मकूला वो पूरी हदीस हो गई। और यकूलू का जी मकूला यहां से शुरू होगा यहां तक, पूरा कंप्लीट, ठीक है। जी। ओके गुड, थैंक यू वेरी मच, जजाकिल्लाह खैर। ओके मरियम मिसबा आइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी पढ़ें जरा, पहला जुमला क्या है? इन्नमल अअमालु बिन्नियात। ओके, तो जरा एक्सप्लेन करें इसको। इसमें उस्ताद इन्ना में साथ जुमा लग गया है, तो वो कलमा हसर है जो कि इन्ना के इफेक्ट को रोक देता है, यानी उसका इन्ना का इसम और मुब्तदा आइडेंटिफाई फिर नहीं करता। ठीक है, तो माँ को क्या कहते हैं? माई काफा। माए काफा, ठीक है, आगे आप बताइए। उसके बाद अल अमालु जो है हमारे पास मुब्तदा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हालत रफ़ा में है। और बिन्नियात जो है वो हमारे पास कायम मकाम खबर, शिबो जुमला खबर, ठीक है, क्या शिबु जुमला कहेंगे? खबर, यस शिबो जुमला शिबु खबर। जुमला खबर। और बा क्या है? बा हर्फ जर है। बा हरफ जर है। और नियात ये किसकी जमा है? नीयत उनकी। नियत उनकी। और आमाल किसकी जमा है? अमल उनकी। अमल उनकी। तो क्या तर्जुमा बन रहा है? इन्नमल आमालु बिन्नियाती। बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। कितने अमाल का? तमाम अमाल का। तमाम अमाल का, ठीक है। एक तो जो अल जो यहाँ पर है ना, ये अल क्या है? अमाल की हर किस्म को ले रहा है, तो फिर वैसे भी जमा आ रहा है। तमाम अमाल ठीक। का, यानी हम जितने भी अमल करते हैं उसका, उस अब दारो मदार तो फिर वो उर्दू में इजाफा कर लेते हैं ना हम, साथ वो अच्छी, तो तमाम अमाल नियतों के साथ हैं। ठीक है, तमाम यानी अमाल नियतों के साथ है। ठीक। नियतों के साथ है, यानी फिर आप उसको जब आप उर्दू में लिखेंगे तो फिर उर्दू का लिहाज कर लेते हैं हम। तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों के साथ है या नीयतों पर है, नीयतों के साथ आमाल का रिलेशन है। अगली बात पढ़ें। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। जी जरा इसको करें एक्सप्लेन। व हमारे पास हर्फ आतफ है जो कि पिछले जुमले के ऊपर आतफ हो रहा है। जी और इसमें फिर इन्नमा में इन्ना का इफेक्ट जो है माए काफा की वजह से ब्लॉक हो रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे इन्ना का इसम और इन्ना की खबर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, गुड इसके हो गया। बाद हमारे पास लिकुल अच्छा, लिमरिइम। ये तो ये माए काफा पिछली में भी, कि ये क्या क्या कर रहा है असल में? ये जोर क्या क्या जोर डाल रहा है? हसर, इस पूरे जुमले में हसर ताकीद पैदा कर रहा है। ताकीद पैदा कर रहा है। जोर किस बात पर है? अमाल पर कि नीयत पर? बेशक तमाम आमल। उस्ताद क्या नियत पे जोर डाल रहा है? हाँ जी, देखिए हसर के अरबी में कितने तरीके हैं? उसमें उस्ताद जो नकेरा जिस चीज को आना होता है तो वो उसको फिर एक हम मिनट, पहले नहीं ही नहीं नहीं नहीं, हसर के दो ही तरीके हैं। हसर के मफहूम के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक है माए काफा वाला, और दूसरा कौन सा है? अम, उस्ताद वो जो हुआ बीच में जो जमीर फसल वाला। ज़मीर मुनफसिल, यस ज़मीर फसल, यस जमीर उस्ताद। फसल वाला। याद रख लीजिए कि जो माए काफा होता है जब आता है, तो जो जोर होता है वो खबर पर होता है। ठीक हो गया, और जो जज़ाकल्लाह खैर। जमीर फसल होती है तो जोर होता है मुब्तदा पर। मुब्तदा पे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं जईदुन तबीबुन, जरा डालें जमीर फसल क्या बनेगा? ज़ैदुन हुआ तबीबुन। आप भूल गई जमीर फसल के साथ कैसे इसको हसर का मफहूम बनाते हैं? उस्ताद अत्तबीब, अत्तबीबु, उसको मारिफा कर देंगे जी, अत्तबीबु। बच गई आप। यस। जईदुन हुवा तबीबु। तबीबु। अब बताएं
اس میں زور زید کے طبیب ہونے پر ہے کہ طبیب ہونے پر ہے؟ جو مبتدا زید کے، زید طبیب ہے، ہاں، یعنی فوکس زید پہ کیا جا رہا ہے. فوکس پہلی زید بات پہ. تو آ گئی نا کہ زید طبیب، زید ایک ڈاکٹر ہے، بات ختم ہو ٹھیک گئی تھی. صحیح ہے. لیکن کیا ہوا، ٹھیک ہے زید ہوا الطبیب، زید ہی ڈاکٹر ہے. زور کس پر ہے؟ زید پہ اگر ہم اس کو مبتدا، انما کے ساتھ کریں، انما زید طبیب، اب زور کس بات پر ہے؟ اب طبیب پہ، طبیب پر ہے کہ زید صرف ایک ڈاکٹر ہے، صرف تو ڈاکٹر ہے. ٹھیک عالم شالم نہیں ہے، استاد نہیں ہے، ٹھیک ہو صرف ایک گیا. ڈاکٹر ہے. صحیح ہے. جی استاد بارک اس اللہ بات فیک. کو آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ حصر کے مفہوم کے دو مین طریقے ہیں، مائع کافہ ضمیر فصل، لیکن دونوں کے الگ الگ مقصد ہیں. تو یہاں انما سے کیا زور کس پر دیا جا رہا ہے؟ خبر پر. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. چلیں آگے انشاءاللہ. آتے ہیں. انما لکل، اس کا لکل مطلب امرئ انما ما الاعمال نوى. بالنیات بھی زور نیت پر ہے. اعمال تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا، اعمال تو ہر آدمی نے کرنے ہی ہے. جی استاد. ہماری زندگی عمل سے بھری ہوئی ہے، صبح اٹھتے ہیں شام تک عمل ہی عمل ہے. اصل تو کام نیت نے کرنا ہے جو کرنا ہے. اوکے. انما لکل امرئ ما نوى، پڑھیں جس کو. جی استاد آگے جو ہے وہ لکل امرئ میں لام حرف جر ہے، جس کی وجہ سے کل امرئ ہی جو مضاف مضاف الیہ کی فارم میں کلی جو ہے وہ مجرور حالت میں چلے گیا، اور امرئ جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا. مبتدا خبر بتائیں. یہ ماں کون سا ہے؟ استاد ما موصولہ. ماء موصولہ ہے. ویری گڈ. تو جب ماء موصولہ آ گیا تو پھر آگے صلہ کیا ہے؟ اس کے بعد اس کی صلۃ الموصول جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ استاد کیا اس کا نون واو یا ہی ہے؟ بالکل. نوا نوا ینوی ہوتا ہے استاد. نوا کیا ینوی، باب باب ضربہ باب سے باب 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 سے. ٹھیک نیت کرنا. سو اس کا فائل کیا ہے؟ ہوا جو ما موصولہ کی طرف ریورٹ کر رہا ہے. ہوا. سوری، اصل میرا گلا جو ہے نا وہ صبح بیٹھ گیا. صبح میں نکلا تو باہر فجر کے لیے تو شدید ٹھنڈ تھی اور وہ ٹھنڈ مجھے لا بأس لگ گئی، اور لا اس کے بأس بعد پھر میرے ظهورا سر ان میں بھی شاء درد الله. رہا. تو لا بأس ظهورا لکل ان شاء امرئ الله. ما نوى. اوکے. سو اس کا ذرا جملے کا سٹیٹس بتائیں، ہر ایک کا کیا بن رہا ہے؟ استاد لکل امرئ لام حرف جر سے اگر شروع ہو رہا ہے تو پھر اس کو ہم خبر مقدم، شبہ جملہ خبر جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر دیں گے، اور شبہ جملہ ما خبر موصولہ. مقدم. یس شبہ جملہ خبر مقدم. یس. اور ما نوا کو پھر ہم مبتدا مؤخر کر دیں گے. ویری گڈ. سو ما موصولہ یہاں پہ آ رہا ہے، اسم ہے، اس لیے یہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. لکل امرئ ما نوى. یہ امری، یہ کیا ہے؟ امرئن. استاد یہ مرد کے لیے استعمال ہے، جیسے آدمی. امرأتن ہم آدمی. بناتے ہیں عورت کے لیے، آدمی. تو یہ آدمی کے لیے ہاں جی. امرن. لیکن یاد رہے کہ یہ پھر ہر ایک پر اپلائی ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ وہ عورتیں کہیں کہ ہم اس میں سے آزاد ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اوکے. جنرل رول. تو یہ جب امرئن، سو بیسیکلی اس کا حمزۃ الوصل ہے، اور جب یہ مرفوع ہوتا ہے تو واو سے ہوتا ہے، اور جب یہ منصوب ہوتا ہے تو الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ مجرور ہوتا ہے تو سب کو ایک حمزہ کی یا کرسی. کسر. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ اس طرح سے لکھے جاتے ہیں، امرؤن، امرؤن، امرئن، اور را کی ٹھیک حرکت بھی ہے. بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. امرؤن، امرؤن. امرؤن، امرؤن. اور امرؤن. امرئن. یعنی یہ بڑا امرئن. عجیب لفظ ہے کہ جس میں حرکت بھی بدلتی ہے، بیچ کی بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ٹھیک ہے. سو انما لکل امرئ ما نوى، ذرا ترجمہ کریں کیا بن رہا ہے؟ بے شک ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے استاد نوا کو جو اس نے نوا کا معنی کیا لیں گے استاد؟ پاکستان میں ایک ضعیف حدیث موجود ہے، اور پتہ نہیں کہ موضوع ہی نہ ہو، اللہ معاف کرے، جو روزہ جو ہے نا رکھتے وقت پڑھائی جاتی تھی بچپن میں. وہ بھی سوم. جی استاد جو نیت کرتے ہیں اس میں نوا کا کیا ورڈ تھی آ رہا وہاں، ہوتا کیا فعل استعمال ہوتا ہے؟ ہے. استاد مجھے نہیں وہ آتی وہ والی نویتو. دعا میں نے. نویتو. نویتو. نوا ینوی، نویتو انا فاعل، میں نے نیت کی. تو نوا میں نے. کا ہوا فاعل جو آدمی کی طرف جا رہا، ما نوا جو اس نے نیت کی. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
ہر آدمی اور کے لیے وہ آدمی ہے کے لیے جس کی اس نے وہی نیت کچھ جو کی. اس نے نیت کی. ٹھیک. آگے پڑھیں. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. جی تو ذرا ایکسپلین کریں اس کو. فا ہمارے پاس حرف عطف ہے جو کہ ہمارے پاس فوراً یعنی کسی چیز پہ پیچھے رابطے کے لیے اور جو کہ فوراً آ رہی ہو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کے لیے جی جی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد من شرطیہ ہے کیونکہ آگے ہمارے پاس کانا جو ہے وہ مجرور ہو گیا جو کہ اس کو مجزوم کر دیا ہے کانا کو. اور اس کے بعد کانت جو ہے ہمارے پاس تا کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ آگے ہجرت ہوا ہے جو کہ ہمارے پاس مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اور نہیں ہو ہمارے کانت پاس کیا کہلائے گا ہجرت؟ جی استاد اسمو کانا کانت کا جو ہے نا اسمو کانا ہجرت ہو اچھا جو من کہ یہاں مرکب ہے شرط کے اضافی. لیے، ٹھیک ہے، جی استاد. من شرطیہ ہے. کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ورسول بھی. ٹھیک ہے. جی استاد. اچھا جب من شرطیہ ہوتا ہے تو یاد رکھ لیں کہ وہاں پر من مبتدا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے استاد. من اور اس کا جو جملہ تو شرط ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ خبر. خبر. ٹھیک ہے. تو ہجرتہ اسم کانت ہے اور الی اللہ ورسولہ اللہ یہ کانت کے لیے ورسول کیا ہے؟ خبر کانا. خبر کانا. اور شبہ جملہ ہے وہ سارے. شبر جملہ. تو ٹھیک ہے ہجرتہ استاد. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی کی فارم میں جس میں ہو جو ہے وہ ریورٹ بیک کر رہا ہے جو کہ من کی طرف. ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اوکے تو جواب شرط کیا آ رہا ہے؟ کون سا جملہ فا ہے، سے آ اسمیہ رہا یا فعلیہ؟ ہے جملہ اسمیہ ہے اس لیے فا جو ہے یہاں پہ لگا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. بس تو اس کی فا ہجرت کہلاتا ہے رابطہ تو شرط. رابطہ شرط. ٹھیک ہے. رابطہ تو شرط. اوکے بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی. تو اس میں کیا ہے؟ ہجرتہ خبر ہے مبتدا ہے؟ مبتدا ہے یہاں پہ مرکب اضافی کی فارم میں اور الی اللہ ورسولہ شبہ جملہ ویری خبر. گڈ. بس جس نے ہجرت کی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے اللہ اور اس کے رسول رسول. صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. صلی اوکے اللہ ویری علیہ گڈ مریم مصباح. وسلم. بارک اللہ فیک استاد. جی عتیقہ آئیے. جی سر. جی پڑھیں اگلی آخری جملہ. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ یہ اصل میں ہے يَنْكِحُهَا اومرا، یہ بھی حمزۃ ٹھیک ہے. الوصل ہے. اومراتن. أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. ہاں جی ویری گڈ. اب بتائیے کہ یہ ذرا یہ من سے شروع کریں، کیا بات ہے؟ جی اس میں واو عطف ہے اور من شرطیہ. اس کے بعد من کو ہم مبتدا بھی کہیں گے اور کانت پھر اس کی خبر شروع ہو جائے گی. اور ٹھیک ہے. کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها تک اس کا اچھا ہاں تک نا، یہ یصیب. او بھی عطف کے لیے ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. او ہم اور تو کہتے ہی ہیں لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کا بیچ میں سے اختیار ہوتا ہے، یعنی یہ کرنے کے لیے یا یہ کرنے کے لیے. اوکے پڑھیں. ہاں جی تو یہ ہو گیا فعل شرط. اور کانت ہجرتہ یہ اسم کانت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور لی دنیا یہ لام حرف جر ہے تو یہ شبہ جملہ متعلق کانت. اور دنیا مجرور ہے. یصیبھا یہ فعل ہے یصیبو صابہ یصیبو باب دود سے. اور ہا اس کے ساتھ مفعول ہے جو دنیا کی طرف واپس جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یصیبو کا فاعل کیا ہے؟ اچھا یہ ہوا. اب باب کیا ہے؟ باب دود. دعات بن رہا ہے دیکھیں. نہیں افعال ہاں اصابہ یصیبو. جی جی ٹھیک ہے. جی اصابہ یصیبو صاد واو با. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو ہاں واپس مفعول کدھر جا رہا ہے؟ دنیا کی طرف. دنیا کی طرف. ومن جی کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا. یصیبھا جملے میں کیا سٹیٹس بن رہا ہے کانت کے لیے؟
یہ دنیا کی صفت نہیں، دنیا نکرہ ہے اور اس کے بعد پھر یہ فعل ایک آ گیا، جملہ فعلیہ، تو یہ اس کی صفت ہو جائے گی۔ یہ اس کی صفت بن رہی ہے، ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا، صحیح ہے، اور آگے جی آؤ یہ ہو جائے گا عطف، اور امراتن ینکحوہا، ٹھیک ہے، جس امراتن یہ بھی نکرہ ہے، اس میں جو لدنیا پر لام ہے اس کی وجہ سے یعنی یہ امراتن او نے کیا کام کیا ہے؟ عطف کیا۔ او نے عطف کا کام کیا ہے، ویری گڈ۔ جی اس کے بعد ینکحوہا، یہ بھی سیم اسی طرح یہ صفت ہو جائے گا امراتن کی۔ ٹھیک ہے، ینکحو کون سے باب سے ہے، مادہ بتا دیں۔ نون کاف ہا مادہ ہے، نکحا ینکحو۔ ٹھیک ہے، نکاح کرنا، اور ہا مفعول ہے۔ ینکحو اور جی یصیبو کا جو فاعل ہوا ہے وہ کدھر جا رہا ہے، دونوں کا فاعل؟ من کی طرف۔ من کی طرف، ٹھیک ہے، ذرا ترجمہ کریں، من کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا اب امرأۃ ینکحوہا۔ جی اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوگی، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب جواب شرط کیا ہوا؟ جی فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ ٹھیک ہے، اب ہجرت ہو، یہ ہو جھٹکا نہیں دینا، آپ تو آپ کو عربی آتی ہے نا، یہاں سے پہلے پیش ہو تو اس کو تھوڑا کھینچتے ہیں، فہجرت ہو۔ جی تو اس میں فا آ جائے گا کیونکہ یہ جملہ اسمیہ سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، گڈ۔ فَهِجْرَتُهُ اسمیہ، اور یہ مرکب اضافی ہے، اس کی ہجرت، تو کیا اور بن رہا ہے، ہو ادھر۔ مبتدا، خبر، فاعل، مفعول؟ جی ہجرتُ مرکب اضافی ہے، یہ مبتدا ہو جائے گا، گڈ، الا آگے آ گیا حرف جر، اور اس ہاں کے جی، بعد ما ہاجر الیہ، یہ مجرور ہو جائے گا، یہ ماں کون سا ہے؟ ما موصولہ۔ ٹھیک ہے، اور ہاجرہ کون سا فعل، باب کیا ہے، مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہا جیم را، باب مفعلہ ہاجرہ یہاجر۔ ہاجرہ یہاجرو، سو جی ہاجرہ کا فاعل کیا ہے؟ ہاجرہ ہوا، کون ہے وہ پورے جملے میں؟ یہ بھی من کی طرف جائے گا، پوچھ رہی ہیں، بتا رہی ہیں؟ بتا رہی ہوں۔ پھر بتائیں نا فائنل کر کے۔ جی یہ من کی طرف جائے گا۔ ٹھیک ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ جی اور الیہ یہ شبہ جملہ، یہ ہاجرہ کے متعلق ہو جائے گا، الیہ میں ہا اور ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہاجرہ الیہ، تو یہ دنیا اور نہیں، کیا ہو گیا عتیقہ؟ الیہ میں ہا ضمیر اس ماں کی طرف جا رہی ہے، فہجرتہ ہاں الی ما ہاجر الیہ، اس کی جی ہجرت جی اس چیز کی طرف ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یا آپ ٹھیک ادھر ہے۔ پیچھے پوری دنیا گھما رہی ہیں اس ضمیر کو، اتنی دور نہیں ضمیریں جاتی ہوتی۔ جی جی وہی میں سوچ رہی تھی کہ ادھر نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مائع موصولہ کے بعد جو اس طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں نا، وہ بہت قریب قریب وہی اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہاجر کا جی فاعل وہی ہوا جو من کی طرف جا رہا ہے، اور الیہ میں ہا ضمیر اس ماں کی طرف، تو من، آپ ذرا ٹھیک، پوری آخری کا ترجمہ کر دیں۔ جی اور جس کی ہجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی، بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوئی جس کے لیے اس نے کی، یعنی جی جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، میوٹ کر لیں۔ باقی جی، تو آگے ہم چلتے ہیں اب اس حدیث کی طرف، اس کی شرح کیا ہے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا یقیناً اعمال کا دور و مدار صرف نیتوں پر ہے، اور وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت ہوئی دنیا کے حصول کے لیے ہی، یا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت وہی ہوئی جس کے لیے اس نے کی، جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی، جس کے لیے اس نے قدم بڑھائے۔ اب نیت سے کیا مراد ہے یہ سمجھ لیجئے۔ نیت سے مراد دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی ہم کسی کام کو کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی چیز مشہور ہے، میں جی 4 رکعت فرض پڑھنے لگا ہوں، امام کعبہ کی طرف میرا منہ ہے اور ظہر کا یہ ٹائم ہے۔ یہ عجیب بات ہے، جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ کو اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ وضو کرنے جاتے ہیں نیت آپ کی شامل ہوتی ہے، جب آپ منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں یہ سارے کام کرنے، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ آپ جب مثال کے طور پہ صوفے پر بیٹھے ہوں، آپ میں وضو کر لوں اٹھ کے، اب آپ نے جب کہا میں وضو کر لوں تو نیت تو کر لی آپ نے، اور کون سی نیت ہوگی؟ یعنی آپ کا ارادہ ہی وضو کرنے کا تھا، آپ کی نیت ہی وضو کرنے کی تھی۔ وہاں جا کے دل میں یا زبان پہ یہ لانا کہ میں کرنے لگا ہوں وضو اور پانی ہے ٹھنڈا یا گرم، نعوذ باللہ۔ تو نماز کے لیے بھی ایسے ہی ہے، یعنی آپ دیکھیں بڑا مشہور ہے پاکستان میں تو خاص طور پہ کہ جی میں 2 رکعت نفل پڑھنے لگا ہوں، 2 رکعت سنت پڑھنے لگا ہوں۔ نہیں بھائی، آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کیا کرنے کھڑے ہوئے ہیں؟ وہاں نماز پڑھنے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اتنے تو کام عقل نہیں ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ فجر کی پڑھ رہے ہیں کہ ظہر کی پڑھ رہے ہیں۔ اب میں صبح فجر کے وقت اٹھا ہوں اگر نماز کے لیے، تو میں کون سی نماز کی نیت کر رہا ہوں؟ فجر کے لیے اٹھا ہوں، نیت میری ہو چکی، ٹھیک ہے، اس کو زبان پہ لانا ضروری نہیں۔ تو نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، کہ آپ کے دل کو پتا ہو آپ کیا کرنے لگے ہیں۔ بہت ہی کوئی غبی آدمی ہوگا کہ جو فجر کے وقت اٹھ کے عشاء کی نماز سوچ رہا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سو نیت سمجھ لیجیے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے اندر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، تو یوٹیوب بھی جو ہے وہ ویڈیوز کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ ویڈیو اٹھا کر دیکھے، تو یوٹیوب کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے، اس کا تو بزنس ہے نا۔ اب آپ میں سے کوئی حدیث کا سٹیٹس لگائے اپنے واٹس ایپ پر اور اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ پڑھیں اور کہیں واہ جی بڑی مولویانی ہے، یا میرے بارے میں کہیں جو بڑا وڈا مولوی ہے، جو بڑا نیک پاک آدمی ہے، تو پھر مجھے اعمال میں مجھے اجر تو نہیں ملے گا، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، الٹا میرے لیے عذاب بن جائے گا۔ یہ یہاں پہ ہے نیت کی اصلاح، یہ وہ کام ہے جہاں ہمیں اپنی نیت کو کریکٹ کرنا ہے۔ ذرا نیت کے گھوڑے کی جو لگام ہے نا اس کو تھام کے رکھنا ہے، کہ مجھے اب اپنی نیت کو اس عمل سے پہلے درست کرنا ہے کہ میں یہ جو سٹیٹس لگا رہا ہوں اس کا مقصد لوگوں تک اللہ کے دین کی بات پہنچانا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھنا ہے۔ یہ ہے نیت۔ بہت سارے عمل ہیں جن میں ہماری نیت خود شامل ہو جاتی ہے، بہت سارے عمل ہیں جس میں ہمیں نیت کو زبردستی داخل کرنا پڑتا ہے، جیسے جہاں تک ہے نماز، وضو، اس میں روزہ ہے، خاص طور پہ ہم صبح اٹھاؤں تو ظاہر ہے کہ میں روزے کی نیت سے اٹھاؤں، تو یہ تمام میں نیت شامل ہوتی ہے اور وہ دل آپ کا اس وقت کنیکٹ ہوتا ہے نیت کے ساتھ۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس پہ آپ کو نیت کو، اسی لیے انہوں نے باب کا نام رکھا تھا کہ باب الاخلاصی و احضار النیتی۔ اب اخلاص کیا ہے؟ خالص کرنا، یعنی آپ جو عمل کر رہے ہیں یا میں جو عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے بس، اور اس کا مقصد دنیاوی نہیں ہے، کسی دنیا کے آدمی کے لیے نہیں ہے، کوئی دنیاوی چیز حاصل کرنا نہیں ہے، یعنی عمل بھی خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، یعنی اللہ سے اجر کی امید، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کا حصول اس میں مقصد ہو۔ تو یہ ہے باب الاخلاصی و احضار النیت، یہ نیت کو حاضر کر لینا، اپنی نیت کو کریکٹ کر لینا، نیت کو بلا لینا کہ بھائی میں یہ کام کس لیے کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، اب وہاں پہ ہمیں چونکہ میقات پر رکنا ہوتا ہے اور میقات میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں مکہ کے
حدود میں کیوں داخل ہو رہا ہوں, میرا مقصد کیا ہے, اس لیے وہاں ہمیں نیت زبان سے ادا کرنی پڑتی ہے. اسی لیے تو یہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, تاکہ ہم اس وقت دل کو بھی حاضر کر لیں اور اپنی زبان سے بھی اعلان کر دیں کہ بھائی میں مکہ میں کیوں داخل ہو رہا ہوں. سو یہ ہے نیت سے مراد کہ جب ہم نماز وغیرہ پڑھیں تو اس کے اندر کیا ہے, ہمارا دل حاضر ہو, میرے دل کو پتا ہو میں کیا کرنے جا رہا ہوں. البتہ کچھ اعمال ہیں جن میں ہمیں نیت کو حاضر کرنا پڑتا ہے. نیت سے کیا عام اعمال عبادت بنتے ہیں؟ کوشچن ہے. بالکل بنتے ہیں. کیسے بنتے ہیں یہ سوال ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو, مبارک زندگی کو اسوۃ حسنہ قرار دیا ہے, بہترین نمونہ, رول ماڈل. آپ میں ہم تمام ہم اپنی زندگی میں جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں عبادت کے علاوہ, یعنی کپڑے پہننا, سونے کا انداز, اٹھنے کا انداز, بات کرنے کا انداز, اور دیگر اعمال, کھانا پینا, مجلسوں میں بیٹھنا, ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں. کوئی بھی آدمی اپنی اختراع نہیں کرتا. جیسے آپ دیکھ لیں آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے فیشن کو فالو کیا جاتا ہے. عورتیں کیا ہے, فیشنیبل کپڑے پہنتی ہیں, تو وہ کسی رول ماڈل کو فالو کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی طرح کا ڈریس پہننے ہیں میں نے, وہ جو اس نے پہنا تھا. اس طرح مرد ہیں, یہ فٹ بالرز ہیں اور یہ جو کرکٹرز ہیں اور ان کے پیچھے رہتے ہیں, جو فلانے کا دیکھا اس نے نیا ڈریس لایا. ایک نئی مصیبت ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے, ترکی ڈرامے. یہ جو فضول قسم کے ارطغرل اور عثمان قسم کے ڈرامے ہیں جن کا نہ کوئی مقصد ہے سوائے اپنی ترکیت کی مشہور کرنے کے, اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے. ان ڈراموں نے اور ہمیں ذلیل کر دیا کہ وہ جو کچھ وہاں دکھا رہے ہیں اب ایک نئے رول ماڈل پیدا ہو گئے. ہمارے پہلے ہی جان نہیں چھوٹ رہی تھی, وہ نئے عذاب ہمارے گلے پڑ گیا. سو اب لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. کیا ہے دنیا میں, زندگی میں انسان رول ماڈلز بنا رہا ہوتا ہے, اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اچھا وہ اس نے کیسے پہنا ہوا ہے, اس کا آج کسی کو بھی بنا لیتا ہے. ضروری نہیں آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, آپ کے دوست نے ایک اچھا پین خریدا, آپ کو اچھا رول ماڈل بن گیا. سو نیت سے کیا اعمال عبادت بنتے ہیں؟ بالکل بنتے ہیں. کیسے بنتے ہیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل قرار دیا ہے, اسوۃ حسنہ, کہ اس سے بہتر نمونہ کوئی نہیں ہے. اب وہ کیا ہے کہ ہم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ سے پانی پیتے تھے, آپ بیٹھ کر پانی پیتے تھے, آپ 3 سانس میں پانی پیتے تھے. اب یہ وہ اعمال ہیں جہاں ہمیں نیت کو حاضر کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ میں کولر کے پاس گیا, میں نے اس میں پانی کا گلاس بھرا. اب پانی کا گلاس بھرتے ہوئے میں بغیر بسم اللہ کا بھی پی لوں تو جائز ہے, ایسا نہیں کہ مجھے گناہ ہوگا, ثواب نہیں ہوگا گناہ بھی نہیں ہوگا لیکن ثواب بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر میں یہ نیت کر لوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے, پھر وہ بیٹھ جایا کرتے تھے, پھر وہ 3 گھونٹ میں پیا کرتے تھے, اب کیا ہوگا, میرا وہی پانی پینا میرے لیے باعث اجر بن جائے گا. اب وہ عبادت لکھا جائے گا, اب اس میں میرے کھاتے میں نامہ اعمال میں میری نیکیاں لکھی جائیں گی, مجھے اس پر روز قیامت بدلہ دیا جائے گا. گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم اور جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو داخل تو ہم نے ہونا ہی ہے. اب میں اگر بغیر دعا کے داخل ہوں مجھے کوئی ثواب نہیں ہے, بس داخل ہو گیا, بات جان چھوٹی, داخل تو ہونا ہی ہے نا. لیکن اگر میں داخل ہوتا ہوں اور میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ لیتا ہوں, میں دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہوں, تو اب میرے لیے اجر لکھا جائے گا, اور دعا کے تو اپنے فائدے تو ہیں ہی ہیں. اسی طرح جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, ہم دعا پڑھ کے نکلیں تو نکلنا ہمارا باعث اجر لکھا جائے گا. ہم سوتے ہیں, ہم بستر پر سوتے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو فالو کریں گے تو ہمارا بستر پر سونا بھی باعث اجر لکھا جائے گا. ہم واش روم میں داخل ہوتے ہیں, ہونا تو ہے ہی, نکلنا تو ہے ہی. ہم طریقہ داخل ہونے کا وہ استعمال کریں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ داخل ہوتے یہ دعا پڑھنا, باہر آتے ہوئے یہ پڑھنا, تو کیا ہوگا, میرے لیے وہ کام بھی اجر بن جائے گا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس امت کو کیسے کیسے نوازنا چاہتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر کمانے کے کتنے طریقے رکھے ہیں. ہمارا صبح سے شام تک پوری زندگی عبادت بن جائے گی. کھانا کھانا, اس کھانا کھاتے ہوئے اگر میں نیت کر لوں کہ اس کی دعا پڑھ لوں, پھر میں یہ سوچ کر کھاؤں ہاتھ سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کھاتے تھے, میں ہاتھ سے کھاؤں, میں چمچ پڑا اس کو ترک کر رہا ہوں, تو کیا ہے, مجھے اجر ملے گا اس بات پر کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ انگلیوں سے کھانا کھانا پسند کرتے تھے, آپ نیچے بیٹھ کر, زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتے تھے. اگر میں ڈائننگ ٹیبل کے ہوتے ہوئے بھی نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کر رہا ہوں جس میں آپ نیچے بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتے تھے,
اور آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ اس کا مفہوم ہے کہ نیچے چونکہ غربا بیٹھ کے کھاتے ہیں نا، تو آپ یہ پسند کرتے تھے کہ میں ان کی طرح کھاؤں، بادشاہوں کی طرح ٹیبل پر بیٹھ کر کرسی کے ساتھ ٹھیک لگا کر نہ کھاؤں۔ یہ ساری زندگی، اب بہت سے ہمارے سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو کچھ وقت کی باتیں تھی، یہ تو کچھ نہیں تھا، اسوۃ حسنہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسوۃ حسنہ کو بیان فرما کے روز قیامت تک بتا دیا کہ سب سے افضل طریقہ یہی رہے گا، چاہے تم چھونے کے چمچ لے کر آ جاؤ، طریقہ وہی رہے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر یہاں لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ انگلیوں سے کھانے پہ آپ کا کیوں زور ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جس چیز میں تبدیلی آنی تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ نہیں فرمایا۔ کیا کبھی آپ نے کوئی حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا مجھے اونٹ پر سفر کرنا پسند ہے، مجھے گھوڑے پر سفر کرنا پسند ہے، مجھے خچر پر سفر کرنا پسند ہے، یا مجھے ایسا تکیہ پسند ہے جس کے اندر کھجور کے تنے بھرے ہوئے ہوں، کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں؟ آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا، کبھی نہیں فرمایا ایسا۔ یا آپ نے فرمایا مجھے چارپائی پسند ہے، یا مجھے نیچے زمین پر لیٹنا ہی پسند ہے، یہ آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں چینجز آنی تھی، یہ موڈیفائی ہونے تھے۔ سفر کے طریقے پہلے دن سے موڈیفائی ہوتے رہے ہیں اور یہ آگے ہوتے رہیں گے، اس لیے اس باب کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ ہاں جہاں چینج نہیں لانا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا، اسی لیے انگلیوں سے کھانے کا تذکرہ ہوا، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو تا قیامت فطرت کے ساتھ رہے گا۔ آج دیکھ لینا، یوں تو آپ واش روم کے طریقے بھی بدل گئے، لوگ ٹیشو استعمال کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے ہم لوگوں کے پیروی میں ٹیشو استعمال کرنا شروع کر دیں؟ کیوں نہیں کرتے ٹیشو استعمال ہم؟ کیونکہ پانی کا تذکرہ موجود ہے، اور فرمایا گیا کہ پانی کو واش روم میں استعمال کرنا، دھونے کے لیے استعمال کرنا افضل ہے، بہتر ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو ہم اپنے دماغ کو اگر تھوڑا سا دین کے تابع کرنے کی کوشش کریں نا، تو یہ جو اس قسم کے لوگ شکو شبات ڈالتے ہیں نا، اور آپ اپنے آپ کو آئنسٹائن بنا کر کچھ عجیب قسم کے دلائل دیتے ہیں، یہ دلائل ہٹ جائیں گے، چھٹ جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ ہم یہی کہہ دیں کہ اسوۃ حسنہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اس میں اجر بھی ہے۔ چمچ سے کھانے میں مجھے کوئی ثواب نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، ہمیں کھائی تھک جانا تسی ہاتھ چک چک کے، لیکن انگلیوں سے وہی کھانا، انگلیوں سے کھانا، سبحان اللہ، ایک ایک لقمے پر اجر ملے گا۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں آپ نے نیت کو حاضر کر لیا ہوا ہے۔ بھائی آپ سے کوئی پوچھے آپ انگلیوں سے کیوں کھا رہے ہیں؟ بھائی میں اس لیے کھاتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو پوچھے آپ انگلیوں سے کیوں کھاتے ہیں، اور آپ نے کہہ دیا بس یار مجھے چمچ سے کھانا پسند نہیں ہے، میں انگلیوں سے کھانا پسند کرتا ہوں، اب آپ کو اجر کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل نہیں ہے۔ یہ ہے نیت کو حاضر کرنا، کہ سیم عمل دو آدمی کر رہے ہوں، ایک ایکس الف بھی ہاتھ سے کھا رہا ہے، با بھی ہاتھ سے کھا رہا ہے، الف کو اجر ہے، با کو اجر نہیں ہے۔ کیوں؟ الف نیت سے کھا رہا ہے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، با اپنے شوق سے کھا رہا ہے، اس لیے اسی عمل پر اس کو اجر نہیں ملنے والا۔ یہ ہے اسلام۔ آگے چلتے ہیں۔ نیت سے کیا برے اعمال اچھے بن سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں چوری کر کے جو مال جو ہے نا غریبوں میں تقسیم کر دوں، تو یہ تو کیا اس پہ اس کی وہ یہ کہے جی میں نے تو اچھی نیت کی تھی نا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات تھی، تو کیوں مجھے نیت کا اجر نہیں ملے گا؟ بھلے میں نے برا عمل کیا ہے، نہیں ملے گا، کیونکہ جس عمل کو وہ ذریعہ بنا رہا ہے، سبب بنا رہا ہے، وہ اٹ سیلف غلط ہے، وہ اٹ سیلف حرام ہے۔ یعنی جس کی ابتدا حرام سے ہو رہی ہے تو نیت اس میں کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتی، کوئی ایفیکٹ نہیں ڈال سکتی۔ تو نیت سے برے اعمال اچھے کبھی نہیں بن سکتی، کیونکہ اعمال فی نفسی ہی غلط ہیں، وہ حرام ہے، وہ ممنوع ہے۔ سو نیت سے وہ اعمال اچھے نہیں بن سکتے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی آج کل کی دنیا میں ملتے ہیں جو بعض غلط اعمال کو کہتے ہیں جی بس ہم اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی کے بھلا کر رہے ہیں نا، نہیں بھائی کوئی بھلا نہیں ہونے والا، آپ کے وبال گلے پڑ جائے گا ڈبل۔ اوکے، اس کے بعد ایک تو اس میں حدیث میں نیت کا تذکرہ تھا، دوسرا اس میں ہجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت کرنا، کہ ہجرت کر دینا، ہجرت کرنا۔ اس حدیث میں جو ہجرت کا مقصد آیا وہ یہی ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ مکہ سے جو مدینہ ہجرت ہوتی تھی وہ ایک ہجرت تھی، یعنی ایک آدمی دین سے، وہاں پہ حالات خراب ہیں مکہ میں، اور وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے اس بات پر کہ چونکہ یہاں پر دین کو میرے تنگ کر دیا گیا ہے، مجھ سے اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں، اور وہ مدینہ جا رہا ہے، تو یہ ہجرت ہے الی اللہ و رسولہ، دین کی طرف ہجرت ہے۔ ایک آدمی ہے مدینہ میں، کوئی عورت رہتی ہے، اور ایک اور آدمی مکہ میں رہتا ہے،
مدینہ والی عورت کہتی ہے بھائی تم ہجرت کر لو مدینہ تو میں پھر تم سے نکاح کر لوں گی، وہ وہاں ہجرت کر جاتا ہے کہ جی میں ہجرت کر رہا ہوں، حالانکہ مقصد اس کا نکاح کرنا ہے، تو وہ ہجرت اللہ و رسول نہیں ہے، وہ ہجرت اس مقصد کے لیے جس کے اس نے کی، اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ اس حدیث کے اگزامپل ہے جو اس میں پیش کی گئی، شاید اس کا ایک واقعہ بھی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہے۔ اوکے، اب ہجرت کی یہاں پہ جو اقسام ہے اس میں پہلی قسم ہے ہجرت جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اچھا، یہ کب ضرورت پیش آتی ہے؟ آج کل کے دور میں علماء، جو شیخ محمد بن صالح العثیمین کی جو شرح ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، جو انہوں نے اپنے شرح میں جو چیزیں لکھی، وہ کہتے ہیں کہ ہجرت جو آج ہوتی ہے یا آج ہوگی، ہجرت کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب آپ پر دینی معاملات آپ کے ملک میں تنگ کر دیے جائیں، آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو عمل نہیں کرنے دیے جا رہا، تو اب آپ پر ہجرت واجب ہو چکی ہے۔ اب آپ کو اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ اسلامی ملک ہی کیوں نہ ہو، جہاں آپ کو اسلامی اعمال کرنے پر ایذا دی جائے، آپ کو تکلیف دی جائے، یعنی چاہے وہ اسلامی ملک ہو چاہے غیر اسلامی ملک ہو، اگر وہاں آپ کو دینی اعمال کرنے میں تنگ کیا جا رہا ہے، آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ نقاب نہیں کر سکتے ہیں، آپ برقع نہیں کر سکتے ہیں، آپ دینی عبادات اور اعمال نہیں کر سکتے ہیں، اب آپ پر ہجرت واجب ہو چکی ہے۔ صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت اسی لیے کی تھی، حبشہ کی طرف ہجرت اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی، آپ کو وہاں مشکلات کا شکار کر دیا گیا تھا صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے ہجرت کرنی پڑی کہ اب وہ علاقہ آپ کے رہنے کے لیے نہیں رہا، وہاں آپ کو دین کی تبلیغ، عبادت اعمال نہیں کرنے دیے جا رہے۔ ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ چاہے اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک، آپ کو ہجرت کرنی آپ پر واجب ہو چکی ہے کہ آپ کو اپنا ایمان سب سے پہلے بچانا ہے۔ اب ہجرت کرنی جس طرف کرنی ہے، پھر اس کی شرائط رکھی گئی ہیں کہ اگر تو ہجرت ہو رہی ہے کسی اسلامی ملک میں تو وہ بغیر کسی شرط کے ہے، لیکن اگر کسی غیر اسلامی ملک کی طرف ہجرت ہے تو پھر اس کے 3 شرائط رکھی ہیں انہوں نے۔ پہلی شرط وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی شرط ہوگی وہ یہ کہ آپ کے پاس دینی علم موجود ہو۔ دینی علم کیوں موجود ہو؟ تاکہ آپ اگر لندن، امریکہ، یورپ میں جائیں، آپ کے پاس دینی علم ہو، تاکہ آپ وہاں پر پیش آنے والے معاملات کو دینی علم کے ذریعے کاؤنٹر کر سکیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بڑی انہوں نے پوائنٹ کی بات لکھی، کہتے ہیں آپ دیکھیں ذرا جا کر دنیا میں کہ کیا کوئی مذہب مسلمانوں کو اپنے مذہب میں داخل کرنے پر کام کر رہا ہے؟ کوئی بھی مذہب نہیں کر رہا سوائے قادیانیوں کے۔ کوئی بھی مذہب مسلمانوں کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کی محنت نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونے والا، مسلمان اپنا مذہب نہیں چھوڑتے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ جی فلاں نے میں جانتی ہوں فلاں نے کیا تھا، ہو سکتا ہے 2-4 مثالیں ہوں، ہمیشہ عمومی بات کی جاتی ہے۔ عمومی طور پہ یہ کام نہیں ہو رہا۔ مسلمانوں کو یعنی اپنے دین کی طرف نہ عیسائی دعوت دے رہے ہیں، نہ ہندو دعوت دے رہے ہیں، نہ یہودی دعوت دے رہے ہیں سوائے قادیانیوں کے، یا قادیانی ہیں یا شیعہ ہیں، بس صرف وہی اپنے مذہب کی طرف دعوت دیتے ہیں، باقی کوئی نہیں دیتا۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ دلوں میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب صرف پورا کام اسی بات پر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو شکوک و شبہات کا شکار کیا جائے، ان کے دلوں میں شک ڈال دیا جائے، ان کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جائیں قرآن کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، احادیث کے متعلق، یہ حدیث یوں لکھی تھی تو یہ کیسے ہو گئی۔ یہ سب کیا طریقے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ ہم اس کو جب کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیں، یہ ادھر نہیں آنے والے، ہندو بھی زور لگا کے دیکھ لیں کہ یہ نہیں ہلنے والے۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق شکوک ڈالو، ان معجزات کے متعلق شکوک ڈالو، شکوک کی بھرمار کر دو۔ اب آپ نتیجہ خود دیکھ لیجئے کہ ان شکوک کا نتیجہ یہ نکلا کہ واقعی آج لوگ کسی دوسرے مذہب میں تو منتقل نہیں ہو رہے، لیکن آج مسلمان ملحد ہو رہا ہے۔ یہ نتیجہ نکلا ہے اس کا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ دینی علم نہیں تھا۔ دینی علم ہوتا، جواب ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر دینی علم ہے، اس علم کے ساتھ یہ شرط انہوں نے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہجرت کر جائیں، تاکہ وہاں اگر آپ کو ایسے معاملات پیش آئیں تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے رکھی ہے دینی عمل، یعنی انسان عمل پر بھی ثابت قدم رہے، یعنی وہ دینی عمل بھی کرتا ہو، خالی دینی علم نہیں بچا پائے گا۔ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب انسان پر دینی علم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس عمل بھی ہوتا ہے
تو اس کی جو دینی علم کی مدافعت مضبوط ہو جاتی ہے. کہتے کبھی کبھی آپ دینی علم کے ذریعے شکوک و شبہات کا دفاع تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک لمٹ تک ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. پھر وہ جو دینی عمل ہے، اس عمل کے ذریعے آپ کی اس دینی علم کو جب تقویت ملتی ہے تو پھر آپ کو بصیرت حاصل ہوتی ہے. پھر اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ان شکوک و شبہات سے بچاتا ہے. آپ کے دل کے اندر وہ خیالات بیٹھنا شروع نہیں کرتے. دینی علم سے آپ کسی حد تک تو کاؤنٹر کر لیں گے، لیکن کمپلیٹلی کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے. تیسری شرط انہوں نے رکھی ہے کہ آپ غیر مسلم کے ملک میں ہجرت کب کر سکتے ہیں؟ جب کہیں وہاں کسی یونیورسٹی میں پڑھنا ہو، علم حاصل کرنا ہو یا علاج کروانا ہو، اس صورت میں. اور اس کے لیے اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ سیاحت، سیر تفریح غیر مسلم کے ملکوں میں حرام کہی ہے. انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ غیر ملک یعنی عیسائی، یہودی، ہندو، ان کے ملکوں میں سیاحت کے لیے جانا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ وہ کہتے ہیں وہاں پہ یہ آپ اپنا مال ضائع کر رہے ہیں. آپ کیونکہ جب انسان سیاحت کرتا ہے تو وہاں جا کر پیسہ خرچ کرتا ہے، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ ان کو مال فراہم کر رہے ہیں، آپ ان کی اکانومی مضبوط کر رہے ہیں، اور وہی اکانومی وہ آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ غیر ملکوں میں جا کر سیاحت کی خاطر ایک ایک پیسہ جو خرچ کرتے ہیں، روز قیامت آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. یہ تو جو انہوں نے بات لکھی میں نے آپ سے شیئر کر دی. دوسری بات، ہجرت کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے اعمال کی ہجرت. یہ حدیث ہے، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. اصل میں مہاجر تو وہ ہے جو اس بات سے ہجرت کر لے جو اللہ نے منع کی ہے. یعنی وہ اللہ کی منع کی ہوئی باتوں کو جب چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے. یعنی برے اعمال کو چھوڑ دینا یہ ہجرت کی دوسری قسم ہے، یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے. یعنی برے اعمال سے ہجرت کر کے اچھے اعمال کی طرف شفٹ ہو گیا. تیسری طرح کی ہجرت کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو چھوڑ دینا. حجر یعنی حاجر یحجر، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ترک کر دینا، کسی کو اکیلے چھوڑ دینا. اصل میں تو حدیث ہے، لا یحل للمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3 لیال. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، یعنی اس سے بات چیت کرنا ختم کر دے، قطع تعلق ہی کر دے. لیکن یہ نیت کے ساتھ یہ عمل بھی باعث اجر بن سکتا ہے. اس کی انہوں نے مثال یوں لکھی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ گناہ کرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ گناہ چھوڑ دے. اب آپ اس سے ناراض ہو گئے، آپ نے اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دی اس نیت سے کہ شاید میرے بات نہ کرنے سے اس کو رنج و الم ہو اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے یار، میں تمہاری ناراضگی تو نہیں لے سکتا، میں یہ گناہ چھوڑ دیتا ہوں. تو کہہ رہے کہ اس نیت پر اگر آپ کسی اپنے بھائی، دوست، رشتہ دار سے قطع تعلق اختیار کرتے ہیں، صرف اس نیت کے ساتھ کہ یہ برے اعمال کرتا ہے، کاش میرا چھوڑ دینے کو، یعنی میرے بات چیت کرنے کو چھوڑ دینے کو اس کا یہ اثر لے اور یہ پھر لوٹ آئے، تو اس نیت کے ساتھ یہ کام جائز ہو سکتا ہے. لیکن اگر بندے کو پتا ہو کہ میرے یہ چھوڑنے سے بھی یہ فرق نہیں پڑنے والا، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی یا قطع تعلق اختیار کرے. اور اگر وہ دیکھے کہ اس نے اپنے کسی دوست بھائی کو سے بات کرنا چھوڑا ہے کہ وہ شاید گناہ چھوڑ دے، تو اس صورت میں وہ دیکھے کہ اگر تو اس پہ اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کو کنٹینیو رکھے انٹل انلیس کہ وہ لوٹ آئے. اور اگر وہ دیکھے کہ وہ نہیں لوٹ رہا تو پھر وہ اپنے تعلقات واپس اس حدیث کی وجہ سے بحال کر لے کہ چونکہ اس کے لیے اب یہ جائز نہیں ہے. تو یہ 3 طرح کی ہجرت کا انہوں نے تشریح کی ہے کہ اس حدیث میں موجود ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی اور اس کی مہربانی سے جو اس میں موضوع تھا وہ میں ایکسپلین کر پایا ہوں. اور اس حدیث سے ہی ہم یہ سبق بھی حاصل کرتے ہیں کہ ہم جو آگے یہ احادیث کے ریاض الصالحین کا حصہ پڑھیں گے یا شروع کریں گے، اس میں یہی نیت ہوگی کہ ہم اس سے اپنے عمل کو درست کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو درست کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری اس کاوش میں مدد فرمائے. اس عمل میں یہ ایک لمبا سفر ہے ہمارا ریاض الصالحین کا، جس کی آج پہلی حدیث تھی. تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرمانا کہ ہم اس حدیث کے سفر کو جاری رکھ سکیں، اس کو پورا مکمل کریں اور اس سے ہم سبق بھی حاصل کریں، خود بھی اور دوسروں تک بھی پہنچائیں.
وجزاکم اللہ خیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.